آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے۔ جن کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور جن کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی، نظر جدھر اٹھ جائے ہدایت پھیل جائے، نظر جدھر اٹھ جائے سر چشمے جاری ہو جائے، انگلی کا اشارہ جدھر ہو جائے اللہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے، انگلی کا اشارہ درخت کی طرف ہو جائے، درخت چلتا ہوا امام الانبیاء کی خدمت میں آئے، عرض کرے انسانوں کی طرح بول کر لبیک و سعدیک۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھلا کرے میرے محترم قاری اقبال صاحب کا جمعے کے دن بلایا بھی اور ٹائم تھوڑا دیا، کبھی ٹائم ہوتا۔ دوستو وہ نہ رہے جن کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آدم جن کی تو تعریف کر رہا ہے، لمبا واقعہ ہے میں اختصار کر رہا ہوں، جن کی تو تعریف کر رہا ہے، جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کا نام اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، جن کی تو تعریف کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم یاد رکھ اگر میں نے اپنے محبوب نبی، اپنے حبیب نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے آدم میں تجھے بھی نہ بناتا، نبیوں کو نہ بناتا، صحابہ کو نہ بناتا، ولیوں کو نہ بناتا، کتب و ابدالوں کو نہ بناتا، یہ زمین نہ بنتی، یہ آسمان نہ بنتا، یہ شمس و قمر کا نظام نہ بنتا، یہ تمام کائنات کی رنگینی ہے، ان میں سے میں کوئی چیز بھی نہ بناتا، یہ تمام جہان، یہ دنیا، یہ تمام رنگینی ہے، یہ زمین آسمان، اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے بنایا تو اپنے محبوب نبی کی وجہ سے بنایا۔ پھر ایک موقع آیا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سامنے ہے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، حضور کی امت کو بیان کیا، میری اور آپ کی عظمت کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، تمنا کرنے لگے مولا مہربانی فرما، ٹھیک ہے مجھے آپ نے کلیم اللہ بنا دیا، سر پہ تاج نبوت اڑا دیا، نئی امت مل گئی، نئی شریعت مل گئی، یہ تمام عظمتیں ٹھیک ہے، لیکن مولا یہ تمام عظمتیں واپس لے لے، لیکن اپنے حبیب نبی کا مجھے امتی بنا دے۔ اللہ نے اس وقت بھی فرمایا اے موسیٰ یاد رکھ اگر میں نے اپنے محبوب نبی کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا، یہ دنیا ہی نہ بناتا، جن کے لیے تمام نظام کائنات بنا، اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہر آدمی پاکستان کا جانتا ہے، وہاں کے ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور احمد نور، اچھے نیک ڈاکٹر تھے۔ ان کی ایک نیکی یہ اپنی کوٹھی کے بالکل سامنے بڑی قیمتی کوٹھیوں کے بیچ میں ایک جگہ مدرسہ بنا کے ایک قاری صاحب کو دی، وہ الحمدللہ آج بھی قرآن کا مدرسہ چلا رہا ہے۔ اور ایک نیکی انہوں نے یہ کی، زندگی کے تجربہ اور زندگی کے مشاہدات اور واقعات ایک کتاب میں جمع کر گئے، اور اس میں صرف یہ باتیں لکھی کہ مرتے ہوئے کس آدمی نے کلمہ پڑھا اور کون آدمی گالیاں دیتا ہوا مرا۔ اخیر میں انہوں نے ایک نچوڑ لکھا ہے، کہا کہ اگر میرے سامنے بھی، میں ڈاکٹر تھا، میرے سامنے اگر 100 آدمی مرے ہو، 100 آدمیوں کی اگر میرے سامنے موت آئی ہو تو فرماتے ہیں صرف 3 لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، 97 لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے۔ انہوں نے ایک واقعہ کسی اور رسالے میں لکھا تھا، یعنی اللہ کے رضا کے لیے اگر کوئی نیک عمل کیا جائے تو اللہ اسے قبول بھی فرماتے ہیں، اور اللہ کلمے کی دولت یعنی موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا کرتا۔
ہمارے ملتان سے اگلی طرف باول نگر کی طرف جاتے ہوئے چشتیاں حاصل پور یہ علاقے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ وہاں یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم جھگیوں والے کہہ دیتے ہیں، خانہ بدوش لوگ آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں یوں چلتے رہتے ہیں، یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے، اپنا کوئی دیس نہیں، تمام زندگی پردیس میں پیدا ہوئے اور پردیس میں مر جاتے ہیں. بلکہ میں نے ان کی تاریخ پڑھی کہ یہ لوگ جب ملکوں کی سرحدیں نہیں ہوتی تھی، بارڈر نہیں ہوتے تھے، تو یہ لوگ اگر ان کا کوئی بچہ مشرق میں پیدا ہوتا تو بوڑھا ہو کے مغرب میں اس کی موت آتی تھی. چلتے رہتے. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے واقعہ کہ وہاں جہاں وہ جھگیوں والے یہ خانہ بدوش لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا، بوڑھی عورت تھی، مر گئی. قریب ہی ایک قبرستان تھا، ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا، وہ قبرستان اہل بیت سادات خاندان نے اپنے رقبے میں اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ ہمارا کوئی اگر آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس میں دفن ہو. وہ لوگ اپنے کاروبار کے لیے کوئی لاہور، کراچی، جہاں کہیں بھی چلا گیا، لیکن ایک یہ معاہدہ تھا کہ جس کا بھی کوئی دنیا سے فوت ہو جائے، رخصت ہو جائے، تو اس کو یہاں لا کے دفن کرو تاکہ اہل بیت یہاں اکٹھے ہوں. اللہ کی شان ہے، وہ جھوپڑی والے، وہ خانہ بدوش، ان کی بڑھیا کا انتقال ہو گیا. ان کا جاننے والا کوئی نہیں، آنے والا کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، در کوئی نہیں. علاقے کا مولوی کو بلوا کر کفن دفن کا انتظام کر کے جنازہ مولوی سے پڑھوا دیا. انہوں نے اسی قبرستان میں بڑھیا ماں کی قبر بنا دی. وہ لوگ اللہ اللہ کرتے رہے جس طرح ہر آدمی کی، ہر برادری کی رسومات ہوا کرتی ہے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے علاقہ چھوڑا، آگے جا کر آباد ہو گئے. وہاں سے آگے بالآخر فقیر والی کے ایک علاقے میں چک میں جا کر انڈیا کے قریب وہ آباد ہو گئے. اتنا عرصہ گزرا، اس دوران اہل بیت خاندان کا لاہور سے ایک آدمی آیا، لوگوں سے ملا جلا، اس کے بعد وہ قبرستان بھی چلا گیا. اپنے بزرگوں کی، اپنے گھر والوں کی قبر پر حاضری بھی دے دیں. جب وہ وہاں گیا، اس نے ایک نئی بنی ہوئی قبر دیکھی، حیران ہو گیا، یہ کون مرا جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. گھر آ کر لوگوں سے پوچھا ہمارا کون فوت ہوا، تم نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا اطلاع تو جب دیتے جب ہمارا کوئی فوت ہوا ہوتا، ہمارا کوئی مرا کوئی نہیں. کہا پھر وہاں قبرستان میں نئی قبر کس کی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے علم میں کوئی نہیں. آ کر کے ان کو دکھلایا، دیکھو نئی قبر ہے. پوچھ پڑتال لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. لوگوں نے بتلایا خانہ بدوش لوگ یہاں پر بیٹھے تھے، ان کی ایک بڑھیا فوت ہو گئی تھی، یقیناً وہی لوگ اپنی بڑھیا کو یہاں دفن کر کے گئے. علاقے کے مولوی سے پوچھا، اس نے بھی بتلایا ہاں جنازہ میں نے پڑھایا تھا، انہوں نے یہاں دفن کر دیا. وہ لوگ غصے ہوئے، ہمارے پوچھے بغیر انہوں نے یہاں بڑھیا کیوں دفن کی؟ پتہ لیتے لیتے بالآخر وہ اسی فقیر والی کے چک میں پہنچ گئے. وہاں جا کر ان لوگوں سے ملے، پڑتال کی. انہوں نے بتلایا ہاں ہماری بڑھیا فوت ہو گئی تھی، ہم وہاں دفن کر کے آئے ہیں. وہ کہنے لگے وہ تو ہمارا قبرستان ہے، اس میں دفن کیوں کیا؟ کہیں اور دفن کرنا تھا. وہ کہنے لگے ہم غریب لوگ، خانہ بدوش لوگ، ہمارا جب گھر کوئی نہیں تو ہمارا قبرستان بھی کوئی نہیں. تم قبرستان کی بات کرتے ہو، ہمارا گھر کوئی نہیں. تو ہمیں نزدیک قبرستان وہ تھا، ہم نے دفن کر دیا. وہ کہنے لگے کہ آؤ اپنی بڑھیا کو وہاں سے نکالو، کہیں اور لے جا کے دفن کرو. بڑا سمجھایا، وہ نہ مانے. بالآخر بات جب بڑی تو وہ گڑیا جو فوت ہوئی، اس کا شوہر بزرگ بابا جی وہ بھی زندہ تھا. وہ کچھ نوجوان ساتھ آئے اپنی گڑیا کو وہاں سے نکالنے کے لیے. قبرستان پہنچے، قبر کشائی کی، مٹی ہٹاتے ہٹاتے جب اینٹیں ہٹائی، لحد نظر آئی. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اماں بڑھیا کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی. لوگ حیران ہو گئے، قبر سے خوشبو آ رہی ہے. ہر آدمی جانتا ہے قبر سے آنے والی خوشبو کوئی دنیا کی نہیں ہوا کرتی. مردے کو جو عطر لگایا، کافور لگایا، اس کی خوشبو زیادہ دن نہیں چلا کرتی. جس کی قبر سے خوشبو آتی ہے وہ جنت کی خوشبو ہوا کرتی ہے. پھولوں سے بھری پڑی ہے قبر، خوشبوئیں مہک رہی ہیں.
اللہ اکبر. لوگ حیران ہو گئے کہ ہم تو ان خانہ بدوش لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز تو دور کی بات، پاک صاف بھی نہیں رہتے. اور حقیقت بات بھی ہے، ظاہراً دیکھنے میں ان کے پاس ایسے وسائل بھی کوئی نہیں. تو بہرحال کہنے لگے کہ یہ بڑھیا نیکی کیا کرتی تھی کہ اتنا بڑا عمل اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. قبر دوبارہ بند کر دی گئی. وہ کہیں بھی ہماری بڑھیا ہمیں نکالنے دو. اور وہ اہل بیت سادات خاندان کے لوگ کہتے کہ تمہاری مہربانی. ٹھیک ہے، ہم اہل بیت ہیں، لیکن معلوم نہیں ہمارے مردوں کی قبر کا کیا حال ہے. تمہاری بڑھیا کا حال تو ہم نے دیکھ لیا. اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے، لہذا مہربانی کرو اس کو یہی رہنے دو. عین ممکن ہے اس کی بدولت اللہ پورے قبرستان پر رحمت فرما دے. قبر بند کر دی. انہیں وہ اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، خدمت کی. پوچھنے لگے بابا جی آپ کی بیوی تھی، آپ کو پتا ہوگا، بتاؤ نیکی کیا کرتی تھی؟ بابا جی کہنے لگے کیا نیکی کریں گے ہم لوگ، جھگیوں میں خانہ بدوش لوگ ہیں، گھر کوئی نہیں، در کوئی نہیں، کیا نیک عمل کریں گے ہم لوگ؟ کوئی بڑھیا نیکی نہیں کیا کرتی تھی. معلوم نہیں میرے اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی ہے. اور حقیقت بات ہے اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے، اللہ یہ دنیا ہی جنت بنا دیا کرتے ہیں، ایمان اور ایمان والی موت عطا فرما دیا کرتے ہیں، قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیا کرتے ہیں، آخرت میں جنت اور جنت کے بالا خانے اور اونچے درجے مل جایا کرتے ہیں. لوگوں نے ضد کی، اصرار کیا، بابا جی بتلاؤ تو صحیح اماں جان بڑھیا نیک عمل کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، لیکن میرا ایمان ہے اس کی ایک نیکی ایسی تھی، بلکہ وہ نیکی نہیں اس کی قربانی تھی. اس نے تمام زندگی ایک قربانی دی، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرما لیا. اسی کی بدولت اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. بابا جی نے روتے ہوئے بتلایا یہ بڑھیا جب جوان تھی میں بھی جوان تھا، ہماری شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو کے جب یہ میرے گھر میں آئی پہلی ہی رات میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، او اللہ والی میں تیرے قابل کوئی نہیں، میں نامرد ہوں، میں تیرے لائق کوئی نہیں، لیکن اس اللہ کے لیے میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میرا راز رکھنا. کہا کہ اس نے وعدہ کیا تیرا راز نہیں کھولوں گے. دوستو تصور میں لاؤ، نوجوان ہے، جوان ہے، اور اس سے وعدہ یہ لیا جا رہا ہوں کہ میرا راز رکھنا. اس سے مطلب یہ ہے عورت دوسری شادی بھی نہ کرے، کسی کو بتائے بھی نہ، برداشت بھی کرے، اپنی ساری جوانی قربان کر دے، یہ معمولی بات کوئی نہیں. بابا جی روتے ہوئے کہنے لگے بڑھیا نے جوانی میں اپنے وعدے کو نبھایا، میں نے آج اپنا راز خود کھولا تیرے کہنے پہ، لیکن اس نے میری ساری زندگی میں یہ راز نہیں کھولا، میرے گھر والوں کو نہیں بتایا، اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، تمام زندگی یوں ہی میرے لیے قربان کر کے چلی گئی. میرا ایمان ہے یقیناً اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا اور اس کی قبر کو اسی وجہ سے جنت کا باغ بنا دیا. ہم کوئی عمل بھی تو کریں، کوئی نیکی بھی تو کریں، نیکی کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں، انشاءاللہ میرا اللہ یہ دنیا بھی اچھی بنا دیں گے، آخرت بھی اچھی بنا دیں گے. اور پھر یقین ہے کہ ایک